اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا، اور ہماری خوش قسمتی کی شیخ محترم پہلی بار گونڈی کی سرزمین میں تشریف لائے ہیں۔ شیخ محترم کی تقریر پرکشش و پرمغز اور سادہ لوح ہوا کرتی ہے۔ شیخ محترم اس کانفرنس کے خصوصی خطیب بھی ہیں۔ اس سے میری مراد فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ ہیں۔ شیخ محترم کا موضوع ہے علم و عبادت۔ میں شیخ محترم کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس موضوع سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و شکر ہے، اسی کا کرم ہے کہ آج اس نے مجھ کو اور آپ کو اس کے اپنے اس گھر میں اکٹھا فرمایا ہے۔ متعدد موقر علماء کی بڑی ہی شاندار اور بڑی ہی جاندار گفتگو سننے سنانے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد باری مجھ تک آئی ہے تو مجھے آپ کے سامنے ایک ایسے عنوان پر گفتگو کرنی ہے جو عنوان میری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہوا عنوان ہے۔ اس گفتگو اور اس عنوان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا یہ باتیں جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں میری اور آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ثابت قدمی اختیار کریں اور پہلے سے زیادہ اور بہتری لانے کی کوشش کریں۔ اور اگر حقیقت یہ سمجھ میں آئے کہ نہیں، ابھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو ہم اور آپ کو اپنانا ہے، یا یہ باتیں اپنانی ہیں ہمیں اور آپ کو، تو پھر سنجیدگی کے ساتھ ہم اور آپ آج یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اور آپ اس پر محنت کریں گے، ہم کوشش کریں گے، اور آج سے زیادہ بہتر مسلمان کل بنیں گے، آج سے زیادہ بہتر اللہ کے بندے کل بننے کی کوشش کریں گے، اور کل سے زیادہ بہتر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے پیروکار پرسوں بننے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح میری اور آپ کی زندگی کا ہر گزرتا ہوا دن میری اور آپ کی ایمانی زندگی اور عملی زندگی میں ترقی اور اصلاح کی طرف میرے اور آپ کے سفر کو جاری رکھنے والا بن سکے، یہی میری اور آپ کی اس مجلس میں شرکت کا مقصد ہونا چاہیے، اور اسی گزارش کے ساتھ میں اپنی گفتگو کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا ہے۔ اللہ نے ہم اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزارنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ آپ اور ہم یہ بات جانتے ہیں
کہ کسی بھی چیز کا اپنے مقصد سے جب تک رشتہ جڑا رہتا ہے اس کی قدر و قیمت باقی رہتی ہے۔ آدمی سفر بھی اسی وقت طے کرتا ہے جب وہ اپنی منزل متعین کر کے سفر کرتا ہے، ورنہ پھر آدمی ادھر ادھر بھٹکتا ہے، آدمی اسے سفر نہیں سمجھتا اگر منزل متعین نہ ہو۔ زندگی کی بھی ایک بہت بڑی سچائی یاد رکھیں کہ اللہ کی عبادت ہے جو میری اور آپ کی زندگی کو ایک معنویت دیتی ہے۔ اللہ کی بندگی ہے جس سے میری اور آپ کی قدر و قیمت متعین ہوتی ہے۔ اللہ کی بندگی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہمارا اور آپ کا ایک درجہ متعین ہوتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہی بندگی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہتر زندگی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اسی بندگی پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا وعدہ بھی فرمایا۔ یہ جو مقصد زندگی ہے، یہ مقصد زندگی صرف مقصد نہیں، اس مقصد میں میری اور آپ کی زندگی کا ہر معاملہ آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ میری اور آپ کی زندگی کا اس سے باہر نہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان جب اب اس مقصد کو پہچان کر اپنے آپ کو اللہ کی بندگی سے جوڑ لیتا ہے تو پھر اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جلیل القدر صحابی نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر کہا ما اعظمکی، تو کتنا عظیم گھر ہے، وما اعظم شانک، تیرا مقام کتنا بلند ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ ایمان والا مسلمان تیرے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم اور عزت والا ہے۔ جب ایک بندہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر اپنی زندگی میں یہ جو بندگی کا معاملہ اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اتنا محترم اتنا معزز ہو جاتا ہے کہ اس کی شان اللہ تعالیٰ اتنی بڑھا دیتا ہے۔ لیکن وہی اگر کوئی بندہ بندگی کو نہ جانے، بندگی کو نہ پہچانے، زندگی کو بندگی کے رنگ میں نہ رنگے، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی والی زندگی نہ بنائے، بلکہ اپنے مقصد زندگی کو ہی نہ پہچانے، تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مشرک، وہ کافر جو اللہ کے نبی کی دعوت کو نہیں پہچانتے تھے، اللہ کی توحید کو نہیں پہچانتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کان دیے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اب یہ لوگ اگر اللہ کی دی ہوئی ان چیزوں کو اپنے مقصد کو پہچاننے کے لیے استعمال نہ کریں، اللہ کی بندگی کا جو مقصد ہے اس سے جڑنے کے لیے استعمال نہ کریں، تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو انسان، شکل و صورت انسان والی، بنی آدم میں ان کی پیدائش ہوئی، اولئک کالانعام، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت چوپایوں جیسی، جانوروں جیسی، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا جو زندگی کے اس مقصد کو نہیں پہچانتے۔ حاضرین گرامی، مختصر الفاظ میں اگر یہ دو موازنے آپ سامنے رکھیں، ایک طرف ایمان لا کر اپنے مقصد کو پہچان کر اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو جینے والا انسان، بندگی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینے والا انسان اتنا معزز کہ کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ اس کی حرمت ہو جائے، اور دوسری طرف وہ آدمی جو مقصد زندگی کو نہ پہچانے، اللہ کی عبادت کو نہ پہچانے، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے رنگ میں نہ رنگے، اسے اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی گیا گزرا قرار دے۔ یہیں سے ہم اور آپ سمجھ لیں کہ ہماری پہچان ہماری عبادت سے، ہماری پہچان ہماری بندگی سے ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دنیا جو ہے بہت ان کو اونچا مقام دیتی ہوگی، ان کو بہت اونچا درجہ دیتی ہوگی، وہ آتے ہیں تو لوگ ان کے سامنے بادب کھڑے ہو جاتے ہوں گے، وہ آتے ہیں تو لوگ ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے ہوں، کرسیاں دیتے ہوں گے، عہدے و منصب والے، نام والے، شہرت والے بہت کچھ ہوں گے، لیکن آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مختلف حدیثیں، ایک حدیث جس کی سند پہ بعض اہل علم نے کلام کیا لیکن واللہ عالم حدیث صحیح ہے، کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا، بڑا تگڑا آدمی دنیا میں جس کی وجاہت کا تذکرہ، جس آدمی کی پرسنالٹی کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں، ایسے آدمی کو لایا جائے گا، تولا جائے گا تو روز قیامت مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں نکلے گا۔
اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے پر چڑھے، کھجور کے درخت پر، ہوا آئی تو درخت ہلنے لگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی درخت کے ساتھ حرکت کرنے لگے، ان کے اپنا جو ازار تھا، ان کا اپنا جو تہبند تھا، ان کی پنڈلیوں پر سے ہٹ گیا۔ دبلے پتلے انسان حضرت عبداللہ ابن مسعود، دبلے پتلے انسان، اس قدر دبلے پتلے کہ ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر نیچے کھڑے ہوئے صحابہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں ہنستے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بات کچھ نہیں، ان کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر بے ساختہ ہماری ہنسی چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جو پیر ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس روز قیامت احد کے پہاڑ سے کہیں زیادہ وزنی ہے۔ یہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے جو ہماری اور آپ کی حیثیت متعین کرتی ہے۔ میری اور آپ کی اصل شناخت اور پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے وابستہ۔ یہ عبادت ہے جس سے ہم اور آپ اصل میں اپنا وزن اور اپنی حیثیت طے کرتے ہیں۔ یہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو میری اور آپ کی ایک بہترین دنیا بناتا ہے، اور یہی عبادت ہے، یہی بندگی ہے جس پر اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص رکھیں، حنفاء سب سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں، ويقيموا الصلاة اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو عظیم شکل نماز ہے، سب سے پہلا رکن ہے شہادتین کے بعد میں، سب سے بڑا رکن ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے، نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور بعض مفسرین نے کہا نماز کا ذکر کر کے ساری بدنی عبادتوں کا اللہ نے ذکر کر دیا گویا، اور زکوٰۃ کا تذکرہ کر کے ساری مالی عبادتوں کا اللہ نے تذکرہ کر دیا۔ یوں کہا ان کو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بدن سے، اپنے مال سے ہر طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی سیدھی اور سچی ملت کا دین ہے، اور یہی میری اور آپ کی پہچان ہے۔ حاضرین گرامی، اسی لیے آج کی اس مجلس میں یا اس خطاب میں سب سے پہلی بات جو آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا رشتہ اللہ کی بندگی سے ہے کہ نہیں، اگر ہے تو کس درجے کا ہے، اور اگر ہے تو جس درجے کا ہے کیا وہ قابل قبول ہے، یا پھر یہ کہ ابھی اس رشتے میں ترقی اور اس رشتے میں اصلاح کی گنجائش باقی ہے۔ یہ ہم اور آپ کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آئیے میں مسئلے کے دوسرے رخ کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے دی، اللہ نے ہم اور آپ کو اس کی اپنی عبادت کا حکم دیا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے عبادت کا ایک معنی تو وہ ہے جو ہم سب عام طور پہ سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عبادت کا مطلب نماز، ہم نماز کو عبادت مانتے ہیں، زکوٰۃ کو ہم عبادت مانتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو ہم عبادت مانتے ہیں، ہم مسجدوں کی تعمیر یا مسجدوں میں کسی عبادت میں بیٹھنے کو عبادت مانتے ہیں، یہ جو ہم پڑھنے لکھنے کے مجلس درس و دروس اس میں بیٹھنے کو ہم عبادت مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہم عبادت مانتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت گھر میں کریں یا مسجد میں کریں یا چلتے پھرتے کریں، ہم اس کو عبادت مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہی عبادت ہے؟ کیا اللہ نے اسی عبادت کے لیے مجھ کو اور آپ کو پیدا فرمایا؟ کیا یہی وہ عبادت ہے جسے اللہ نے ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا ہے؟ اس کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ ایسا سمجھنا بالکل بھی غلط نہیں، یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ ساری باتیں عین عبادت ہیں، بلکہ میں نے خود آپ کے سامنے کہا نا کہ نماز شہادتین کے بعد، کلمے کے بعد یا توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ رکن اسلام ہے، عبادت ہے، روزہ رکن اسلام ہے، عبادت ہے، حج رکن اسلام ہے، عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، علم حاصل کرنا، سیکھنا سکھانا عبادت ہے، دعوت و تبلیغ کا یہ کام عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے اور بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ آج آپ کو سمجھنا پڑے گا، وہ یہ کہ یہ عبادتیں ہیں، لیکن عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی عبادتیں ہیں۔
وہ عبادت جس کا اللہ نے ہم اور آپ کو حکم دیا، اس عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ یہی کچھ عبادتیں مجھ کو اور آپ کو کرنی۔ اور آج میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا، ایک بڑی تعداد عام مسلمانوں میں، پڑھے لکھوں میں نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن عام مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، جیسے غیر مسلموں کے ہاں ایک ذہن بنا ہوا ہے خدا اور بندے کا رشتہ عبادت خانے میں اور بازار میں بندے کا بندے سے رشتہ جس میں خدا کا کوئی دخل نہیں، معبود کا کوئی دخل نہیں۔ یہاں دین رہتا ہے، وہاں دنیا رہتی ہے۔ آدمی عبادت گاہ میں آئے تو پورا دیندار ہے، لیکن اپنے مقام پہ جائے، بازار میں جائے، مکان پہ جائے، دکان پہ جائے، وہاں دین کا کوئی لینا دینا نہیں۔ معاف کیجئے گا، مسلمانوں کے اندر بھی ایک بڑی تعداد ایسے نادان ناسمجھ مسلمانوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت یا اللہ تعالیٰ سے رشتے کی بات یہ صرف مسجدوں سے جڑی ہوئی بات۔ اسی لیے آپ دیکھیے بڑے بڑے تاجر ہیں ماشاءاللہ، نمازوں کے 5 وقتہ پابند ہیں، صرف نمازوں کے پابند نہیں ہیں، نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، سالانہ حج و عمرے کی جو مناسبتیں ان میں بھی حاضری ہوتی ہے۔ لیکن تجارت میں دیکھیے تو اس آدمی سے تجارت کرتے ہوئے غیر مسلم تو غیر مسلم مسلمان معاملہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ یہ ہمارے سماج کی بہت بڑی سچائی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، آپ دیکھیے ہم میں کی ایک بڑی تعداد ایسے بھی ہیں، ہم گھر میں یہاں پر تو ہم دیندار ہیں، لیکن ہمارے گھروں کی شادی بیاہ، ہمارے خاندان قبیلے کے شادی بیاہ، کیا وہ اسلامی شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہاں ہماری نہیں چلتی۔ کیوں نہیں چلتی اللہ کے بندوں؟ کیوں نہیں چلتی؟ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل میں ہم نے عبادت کو سمجھا نہیں، عبادت کو پہچانا نہیں، کہ جس کے نتیجے میں آج یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ دینداری ہو کر بھی لوگ دیندار نہیں ہیں، مسجد کی دینداری مسجد تک رک جاتی ہے، عام زندگی میں لوگوں کو ہم اور آپ دیندار نہیں دیکھتے۔ حاضرین گرامی، آپ دیکھ لو لوگوں کے اخلاق، رہن سہن مسلمانوں والا کم، کبھی ہندوانہ، کبھی مغربی، اور کبھی کبھار تو فیشن کے نام پہ فلمی دنیا کے ایسے نئے نئے انداز کے، لڑکیوں میں بھی، لڑکوں میں بھی، مردوں میں بھی، خواتین میں بھی۔ یہ سب وہ مقامات ہیں جہاں پہ ہم نے عبادت کے مسئلے کو یہ سمجھا ہی نہیں کہ عبادت یہاں بھی ہو سکتی۔ آئیے آج آپ کے سامنے یہی مسئلہ میں سب سے پہلے صاف کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے ہم اور آپ کو جس قسم کی عبادت کا حکم دیا، جو عبادت اللہ نے کہی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ، ان کو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ اس عبادت کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، یہ عبادت کا خاص مفہوم، یہ عبادت کا مخصوص دائرہ ہے کہ کچھ کاموں کو ہم نے عبادت سمجھا، کچھ باتوں کو ہم نے عبادت سمجھا، یا جو خالص بندے اور رب کے درمیان کے معاملات ہیں ہم نے صرف اس کو عبادت سمجھا ہوا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ادھوری سمجھ ہے، یا عبادت کے خاص مفہوم ہی کو ہم نے عبادت سمجھ لیا ہے۔ جبکہ اسلامی شریعت اگر آپ پڑھ کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ عبادتیں ہیں تو ان عبادتوں کے ساتھ زندگی کے سارے معاملات کو، زندگی کی سبھی باتوں کو، چاہے میری اپنی انفرادی زندگی کے معاملات، میرے اپنی عائلی گھریلو زندگی کی بات ہو، میرے اپنی سماجی زندگی کی بات ہو، میری اپنی سیاسی زندگی کی بات ہو، میرا اپنا خلوتوں کے اندر جو میرے اپنا معاملات، مجلسوں میں جلوتوں میں میرا اور آپ کا جو حال ہے، دوستوں کے ساتھ میرے اور آپ کے جو معاملات، دشمنوں کے ساتھ میری اور آپ کی جو لڑائیاں، زندگی کا جو بھی مسئلہ، حتیٰ کہ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے یہ جو دل و دماغ میں آتے جاتے جو خیالات ہوتے ہیں نا، ان خیالات کے ساتھ بھی ڈیل کرنے، معاملہ کرنے کا طریقہ بھی یہ عبادت کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ آپ اور میں ایک کتے اور بلی کو اپنی گلی میں گھومتے ہوئے دیکھ کر جو سلوک اس کے ساتھ کرتے ہیں، وہ کتا کتا ہوگا، وہ بلی بلی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ کیا جانے والا معاملہ بھی میری اور آپ کی عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ اس طرح کہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے لے کے زندگی کے آخری سانس تک میری اور آپ کی زندگی کے سارے معاملات، چاہے وہ قول ہو کہ فعل ہو، یہ ساری کی ساری عبادت کے دائرے میں آتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے عبادت کی تعریف یا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ عبادت نام ہے اس بات کا، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرة والباطنہ، انسان کے ظاہری و باطنی قول و فعل جو اللہ تعالیٰ کی پسند اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے تابع ہو جائیں، ان میں سے ہر ایک چیز کا نام عبادت۔ میں اس کو سمجھاؤں آپ کو تو آپ سمجھ پائیں گے۔
آدمی بولتا ہے، کب سے کب تک بولتا ہے؟ کم سے کم صبح جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے بعد جو بولنا شروع کرتا ہے، رات میں سونے تک آدمی بولتا رہتا ہے، الگ الگ مقامات پہ بولتا ہے، بیوی کے ساتھ تنہائی میں بھی بات کرتا ہے، ایسی مجلسوں میں شریک ہو کر کھلے عام گفتگو کرتا ہے، بازار میں بات کرتا ہے، دوستوں کی خلوتوں میں، مجلسوں میں، نجی محفلوں میں بات کرتا ہے، اور دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے بات کرتا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ سمجھو اللہ کے بندو کہ جب بولو تو بولنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ اگر اللہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھ کر بولو گے تو تمہارا بولنا بھی عبادت ہے، تمہاری بات چیت بھی عبادت ہے اگر اللہ کی پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھ کر بات کرو گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں سے جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کر لے۔ یہ کب آئے گی صفت؟ جب بندہ یہ سمجھے گا کہ میری ہر بات اللہ کی عبادت کے دائرے میں آتی ہے۔ آدمی صبح سے شام تک بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں نا تلوے سے لے کے تالو تک، یعنی انسان کے جو اعضاء ہیں نا، ان سارے اعضاء سے آدمی طرح طرح کے کام صبح سے شام تک کرتا ہے۔ آپ یہ سمجھو ہمارے ہر عضو سے ہونے والا جو بھی کام ہے، ہماری آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ہاتھ پیر جسم کے دوسرے اعضاء سے جو بھی ہم کرتے ہیں، ان سب میں اگر کوئی بندہ اللہ کی پسند ناپسند، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا لحاظ رکھ کر اگر معاملہ کرے، بندے کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کا بولنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور حد تو یہ کہ وہ آدمی بیٹھا ہوا اپنے آپ میں کچھ چیزوں کو محسوس کر رہا ہے، یہ آپ کا احساس بھی عبادت بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کے اصولوں پہ زندگی گزارنا سیکھو۔ حاضرین کی گرامی، یہ عبادت کا وہ عام معنی ہے جو اسلامی شریعت میں ہم اور آپ کو بتایا گیا، اور جو آیتیں میں نے پڑھی نا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اس سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ تک رکنے کی بات نہیں، یہ تو بڑی عبادتیں، بنیادی عبادتیں، ارکان اسلام ہیں، لیکن اللہ نے جس عبادت کا حکم دیا، ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ زندگی کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں رنگ لینے کا نام ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رنگ ہے، یہ رنگ عبادت ہے، اس میں اپنے آپ کو رنگ لو کہ اس سے زیادہ بہتر رنگ نہ تم پہ کوئی چڑھ سکتا ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی رنگ تم پہ زیب دیتا ہے، اسی عبادت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو۔ آپ یقین کرو اللہ کے بندو، آج ہمارا مسئلہ یہ، ہم مسلمان ہیں، ہم عبادتیں کرتے ہیں، لیکن عبادتوں میں ہمارا دل لگتا نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے عبادتوں میں سے بڑی منتخب چند عبادتیں رکھی، بقیہ زندگی کو بندگی کے دائرے سے باہر رکھا۔ اب اس بے بندگی سے خارج دائرے سے نکل کر چند لمحوں کے لیے مسجد میں عبادت کے دائرے میں آتے، دل لگتا نہیں، من بھرتا نہیں، آدمی بے چینی محسوس کرتا۔ لیکن وہی آپ اگر دیکھیں، ساری زندگی اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے والے ہم اور آپ بن جائیں گے نا، تو کیفیت وہی ہوگی جو کیفیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی کے سے صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے کہ یا بلال اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ نماز میں اس کو راحت ملتی ہے جو آدمی ساری زندگی عبادت میں لگا رہتا ہے، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے میں لے آئے، یہاں جا کر واقعی معنوں میں عبادت کی لذت کا احساس ہوتا ہے، اللہ عبادت کے مزے کا آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی میں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حوالے کر دیا۔ میں ایک مثال دوں گا، اس کو برا نہ مانے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جس سے بھی محبت کی، جائز محبت کی، ناجائز محبت کی، جس سے بھی آپ نے محبت کی، آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں جس سے آپ نے محبت کی ہے نا، اس کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑی ہوں گی، اور چھوڑ کر بھی آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا۔ آپ نے بہت سارے کام صرف اس کی اپنی محبت میں کیے ہوں گے، اور اس کے لیے کرتے ہوئے آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ آپ نے کسی سے بھی محبت کی ہو، اس کی محبت میں آپ نے بہت کچھ لٹایا ہوگا، پیسہ وغیرہ وغیرہ، اور لٹ کر بھی آپ کو خوشی محسوس ہوئی ہوگی۔ آپ یقین کرو یہ دنیا کی کمتر درجے کی چھوٹی چھوٹی معمولی محبتیں ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہم انہی محبتوں کا صرف تجربہ کر پائے ہیں۔ جس دن یقین کرو اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی کرنے والے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی سچی محبت کرنے والے ہو گئے، اللہ سے کی سچی عبادت کرنے والے ہو گئے نا، تو پھر زندگی کے ہر مسئلے میں مزہ آئے گا۔
زندگی کے ہر کام میں مزہ آئے گا. شاعر نے کہا نا میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں, میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں, موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے. میرے بھائیوں یقین مانو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سلف صالحین میں سے بعض نے ایک درجہ لکھا ہے, وہ ہے التلذذ بالبلاء. التلذذ بالبلاء یعنی آدمی مصیبت کو کی دعا نہ کرے, آزمائش کو طلب نہ کرے, عافیت طلب کرے, اللہ سے پناہ مانگے, اللہ مصیبتوں سے بچا لے, آزمائشوں سے بچا لے, تکلیفوں سے بچا کے رکھ. لیکن پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں آزمائش لکھ دی, سلف صالحین میں سے بعض کی بندگی عبادت کا درجہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ساری باتیں اپنی جگہ, اگر میری ساری کوشش کے بعد بھی اللہ نے آزمائش میری زندگی میں لکھی ہے تو پھر اللہ کی اس آزمائش کو ہی میں اپنی خوشی بنا لیتا ہوں. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال تک بیمار رہے, پیٹ کی ایک بیماری لاحق تھی, 30 سال تک بیمار رہے, حالت بہت رہ گئی, بہت بری حالت تھی. ایک صاحب عیادت کے لیے آئے, ان کی حالت دیکھ کر رونے لگے. عمران ابن حسین نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی, آپ کو دیکھ کے ترس آتا ہے. کہا رونے کی کیا بات ہے, آج اگر میں بیمار ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیماری میرے رب کی مرضی سے میری زندگی میں آئی, میرے رب کی مرضی سے میری زندگی میں آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے رب کو مجھے آزمانا پسند ہے اور مجھے میرے رب کی پسند ہی پسند ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں زندگی کا جو لطف ہے نا اصل اس بندگی میں ہے, زندگی کا جو مزہ ہے نا اصل اس بندگی میں ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد آج بھی بندگی کے اس کمال کو نہ جانتی ہے نہ پہچانتی ہے. اور معاف کریں مجھ جیسے بہت سارے ہوں گے جو جانتے ہیں, لیکن شاید ہم بھی ابھی تک اس کے کمال کو پانے میں ناکام ہیں. اسی وجہ سے نہ اسلام کی وہ تاثیر ہماری زندگیوں میں دکھتی ہے, نہ ہماری اور آپ کی شخصیتوں کا سماج پہ وہ اثر دکھتا ہے. ہمارے اور آپ کے اسلاف کی زندگیاں تھی, لوگ ان کی ایک ایک مجلس میں شریک ہوتے اسلام قبول کر لیتے. سبحان اللہ. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جانتے تھے اللہ کے عبادت کا مطلب کیا ہے, اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہے. حاضرین گرامی, اسی لیے جو بات آج آپ کے سامنے دوسری اہم رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ عبادت کو اس کے خاص مفہوم سے نکال کر اس کا یہ جو عام مفہوم ہے جس میں میری اور آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ بچتا نہیں ہے, اس مفہوم کو اپنی زندگی میں لانے اور اپنانے کی کوشش کرو. یہ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف ہم اور آپ کو توجہ دے کر اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرا اپنا عنوان تھا علم اور عبادت, میرا اور عنوان تھا علم اور عبادت. عبادت کی بات تو ہو گئی, سوال یہ ہے کہ علم کی بات میں نے کیوں جوڑی. میں آج آپ کو بڑی اہم بات تیسری جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ, دیکھو جب ہمارا اور آپ کا یہ مسئلہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت زندگی کے ہر معاملے میں ہونی چاہیے, ہر مسئلے میں اللہ کی بندگی ہونی چاہیے, اور بندگی یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی پسند ناپسند کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, کون سی چیز اللہ کی رضا دلانے والی, کون سی بات اللہ کو ناراض کرنے والی ہے, یہ اگر مجھے معلوم ہونا چاہیے تو معلوم کیسے ہوگا؟ جب عبادت کا رشتہ علم سے جڑے گا, جب ہمارا اور آپ کا تعلق شرعی علم سے جڑے گا. شرعی علم کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کہ ہمارے سماج میں بہت سارے لوگوں نے اس علم کو مدارس کے اندر قید کر دیا اور یہ مان لیا دینی علم سیکھنا اور پڑھنا علماء کا کام اور عوام الناس کا کام. کہا نہیں, وہ تو مولوی کا کام, علماء کا کام, عالم دین کا کام. یقیناً وہ جو علم ہے کہ جس کے اندر علم کے تمام مسائل کا احاطہ کرنے یا مسائل کے ایک ایک باب میں متخصصین پیدا کرنے کی بات, یہ کام تو یقیناً علماء کے طبقے کا ہے. لیکن جسے شریعت کا علم کہا جاتا ہے, دین کا علم کہا جاتا ہے, یہ ہماری اور آپ کی سب کی زندگیوں میں ہے. ہم سب کو علم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے. آج آپ یقین کریں ہم میں کے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہوگی, ہماری بہت ساری بہنیں یہ سمجھتی ہوگی کہ ہم اللہ کا فضل و کرم ہے توحید جانتے ہیں, ہم اللہ کا فضل و کرم ہے شرک جانتے ہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے سنت اور بدعت کے فرق کو جانتے ہیں, ہم بڑے بڑے گناہوں کو جانتے ہیں. پہلی بات تو کہوں گا کہ ہنیئا لکم, مبارک ہو آپ کی یہ جانکاری, اس لیے کہ آج سماج میں وہ بھی نہیں ہے, بہت سارے اتنا بھی علم نہیں رکھتے. لیکن دوسرے نمبر پہ یہ کہوں گا اتنے علم پہ بس نہ کرو, اتنے علم پہ بس نہ کرو, تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا ہے.
تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا ہے، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ آج آپ اور ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو بحیثیت ایک عام انسان کے، عالم کے طور پہ نہیں، ایک عام انسان کے طور پہ دین کی ایک ایک بات، چھوٹی چھوٹی بات، جسے لوگ چھوٹی کہتے ہیں نا، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر بڑی بناتے ہیں آپ کو۔ ایک ایک بات سیکھنے کی کوشش کریں، ایک ایک بات سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مقام کہاں کہاں بتایا۔ آپ دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی کے صحابہ ایک ساتھ مجلس میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا ہٹا کٹا نوجوان ہے، ڈیل ڈول والا ہے، یعنی پرسنالٹی ایک دم جاندار پرسنالٹی، مثالی آدمی۔ صحابہ نے دیکھا تو آپس میں تبصرے کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے، ماشاءاللہ کیا شاندار پرسنالٹی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلتا۔ یعنی آدمی جہاد کے لیے نکلے، ظاہر بات ہے ہٹے کٹے آدمی کو دیکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں میدان جہاد میں نکلے گا تو بڑا انقلاب لائے گا، دشمنوں کا بڑا نقصان کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ بات سن لی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے جو بات کہی وہ اپنی جگہ، لیکن یہ سنو، اگر یہ بندہ اس لیے نکلا ہے کہ جا کر اپنے اور اپنے والدین کے لیے روزی روٹی کمائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے باز آ جائے، یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ محنت کی روزی روٹی کھاؤں، تو اس وقت نکل کے جانا یہ بھی اللہ کی راہ میں نکل کے جانا ہے۔ تمہاری تجارتیں تمہاری عبادت ہے اللہ کے بندو، تمہارا اپنا کاروبار تمہاری اپنی عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اسے عبادت کے دائرے میں لانا چاہو، اللہ کی پسند اور ناپسند کی شرط پہ طے کرنا چاہو۔ بڑا زمانہ برا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شریعت کی باتیں اچھی تو لگتی ہیں لیکن بازار میں اپنائیں گے تو بیوپار نہیں چلتا ہے۔ نہیں چلے گا، کیوں نہیں چلے گا؟ سب خراب ہیں تو نہیں چلے گا، لیکن بازار میں آپ اگر 10 لوگ مل کے طے کریں گے تو کیا یہ کاروبار زندے نہیں ہوتے ہوں گے؟ اللہ کے بندو، اسلامی شریعت کو اللہ نے خیر پر مبنی بنایا، خیر آئے گا۔ دیکھو تمہاری تجارتوں کو بھی اللہ کے نبی نے جہاد فی سبیل اللہ کے درجے میں رکھا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اسے عبادت کے اصولوں پہ انجام دیں، آپ کی تجارت آپ کی عبادت بن جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کرتا ہے، اس پر بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ میاں بیوی کے اپنے خاص مسائل بھی خاص ہو کر بھی یہ پھر بھی عبادت کے دائرے میں آ سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ بندہ یہ معلوم کرے کہ یہاں مجھے اپنی بیوی کے ساتھ یا ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ کن اصولوں کے ساتھ معاملہ کرے، کیسے ان کے ساتھ اپنا رویہ رکھے، یہ سیکھنا پڑے گا اللہ کے بندو۔ آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے نا، اس دین میں یہ بھی ہم اور آپ کو بتایا گیا ہے۔ ایک لفظ بولوں گا، گھبرائیے گا نہیں جب تک بات مکمل نہ ہو جائے۔ ہمارا اور آپ کا استنجا خانے جانا بھی عبادت میں آ سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ عبادت خانے میں عبادت گستاخی کی بات نہیں۔ آپ دیکھو استنجا خانے سے متعلق اللہ کے نبی نے کیا کیا باتیں بتائی۔ بائیں قدم کو آگے بڑھاؤ، دعا پڑھ کے اندر داخل ہو، استنجا خانے میں بیٹھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ یہودیوں نے حضرت سلمان فارسی کا مذاق اڑایا نا، کہنے لگے علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، تمہارے نبی نے تمہیں سب کچھ پڑھایا سکھایا، حتیٰ کہ یہ لفظ جو عربی میں ہے نا اس کا ترجمہ اگر ٹھیٹ کریں تو یوں ہوگا پیشاب پاخانہ کرنا بھی تمہیں سکھایا، یعنی استنجا کرنے کے مسائل بھی سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جلیل القدر صحابی نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے ہمیں وہ بھی سکھایا، اور سنو کیا سکھایا ہے بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے جب استنجا کے لیے بیٹھیں قبلے کی طرف چہرہ بھی نہ کریں، قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھایا استنجا کریں تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئیں، بائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھایا کہ اگر ڈھیلے سے استنجا کر رہے ہیں تو 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ سکھایا۔ ایک بندہ اگر وہاں بیٹھ کر ان آداب کا خیال رکھتا ہے اور پھر قضاء حاجت کے بعد داہنا پیر باہر نکال کے آتا ہے، دعا پڑھتا ہے، تو کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ بظاہر اس نے اپنی ایک ایسی ضرورت پوری کی جس کا تذکرہ بھی مجلسوں میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ بظاہر ایک ایسے مقام پہ اس کا وقت گزرا جہاں آدمی بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ ہی وقت گزارتا ہے، لیکن وہاں گزرنے والا وقت بھی اگر ان آداب کا خیال رکھے، ان آداب کی وجہ سے یہ آداب کی پابندی اس کی عبادت بن جاتی ہے۔
ظاہر بات ہے ہمارے دین نے اتنی باریک باریک باتیں سکھائی ہیں اور ہمیں ان سب جگہ پہ عبادت گزار بننا ہے تو دین سیکھنا پڑے گا نا. بات وہی ہے کہ علم کی بات سیکھنا پڑے گا. ہر ایک مسئلے میں اللہ نے کیا سکھایا کیا بتایا, اللہ کے نبی نے کیا سکھایا, سیکھنا پڑے گا. اسی لیے یاد رکھو عبادت کا رشتہ علم سے بڑا گہرا ہے, علم سے بڑا گہرا ہے. بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں بچوں کو مدرسے میں پڑھا دیں گے, اور ٹھیک ہے مدرسوں میں پڑھانے کے بعد کیا ہوگا, واپس آئیں گے یا تو مسجد ہے یا مدرسہ, اس کے علاوہ کیا ہے. یاد رکھو اللہ کے بندو, ہو سکتا ہے تمہارے بچوں کی دنیا, حالانکہ میں اس کو نہیں مانتا لیکن ذری دیر کے لیے تمہارے بچوں کی دنیا ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے وہ مسجد اور مدرسے تک محدود ہو جاتے ہوں گے, ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, جس بچے کو تم نے دین پڑھا دیا نا مدرسے میں بھیج کر, وہ تمہارے پاس تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. ایک ساتھ تم دونوں نماز میں داخل ہو کے نکلو گے, لیکن تمہاری نماز فرش پہ ہوگی, اس کی نماز عرش والے کے پاس ہوگی. بہت فرق ہوتا ہے اللہ کے بندوں. علم کے ساتھ عبادت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے اور اس کا اپنا درجہ ہی کچھ اور ہے. اللہ کے بندوں, عبادتوں کو علم سے جوڑو, اپنے آپ کو علم سیکھنے والے بناؤ. یہاں سے اصل میں تمہاری اپنی بندگی کے بلند درجات کا سفر شروع ہوتا ہے. آج یہی مسئلہ ہم نے اپنے آپ کو شرعی علم سے دور کر لیا. اور میں کہوں اللہ کا فضل و کرم ہے, ہماری اپنی جو اہل حدیث مساجد ہیں, مسلک اہل حدیث کی جو مساجد ہیں مشرق و مغرب میں, ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں کے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں نا, جمعہ کے خطبات, بامقصد خطبات, الحمدللہ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن ایک چیز میں بتاتا ہوں, یہ صرف پورے ہندوستان کے اندر اہل حدیث مساجد میں ہوتا ہے. اللہ کے بندو, وہ کیا ہے, نمازوں کے بعد, کبھی نماز فجر کے بعد, کبھی نماز عشاء کے بعد, کبھی نماز عصر کے بعد, اور کہیں سہولت کے حساب سے ہفتہ واری درس قرآن درس حدیث جو دیا جاتا ہے نا, اس میں یہی روزانہ حاضری دینے والے درس قرآن کی آپ پابندی کر لیں. اس میں یہ دونوں باتیں آپ کے اندر آ جائیں گی. عبادت کا یہ وسیع معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا, اور یہ عبادت علم سے کیسے جوڑی جا سکتی, وہ علم بھی روزانہ آپ کو فیڈ کیا جائے گا, دیا جائے گا, آپ کے اندر بھرا جائے گا. اللہ کے بندو, اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری مساجد میں اس کا ایک نظم رہتا ہے. افسوس تو اس پر ہوتا ہے کہ نظم تو ذمہ داروں نے کر دیا, مولانا نے تیاری کے ساتھ درس بھی دے دیا, لیکن سامعین اور حاضرین میں وہی 4 سے 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ عبادت اور علم کا یہ مسئلہ یہی 5 لوگوں کا مسئلہ ہے, باقی جماعت کا مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ ہے ہمارا اصل میں. آج ایک بات میں آپ کو کہوں, سیاسی حالات بڑے اتھل پتھل سے گزرتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں ان سب چیزوں. ایک بات یاد رکھنا اللہ کے بندو, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ اور ہم صحیح معنوں میں دیندار ہوئے, اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے گا. آج ہماری دنیا خراب ہے, اس کے بہت سے اسباب میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دینداری کے نام پہ بھی بڑی لمیٹڈ دینداری ہمارے پاس ہے, بڑی محدود دینداری میں ہم اور آپ جی رہے ہیں. حاضرین گرامی, میں آپ کو بتاؤں, آدمی کے پاس اگر علم ہونا, وہ اپنے چھوٹے چھوٹے عمل کو عبادت میں بدل لے سکتا ہے. آدمی کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم ہونا, وہ عادات کو بھی عبادات میں تبدیل کر سکتا ہے. اسی لیے کئی اہل علم یہ بات کہا کرتے ہیں, النیت تجارت العلماء, نیتیں علماء کی تجارت ہوتی ہیں. کیا مطلب ہے معلوم؟ وہ کام جو عام آدمی ایک عام کام سمجھ کر کرتا ہے, علم والا اس عام کام میں بھی ایک صحیح نیت کرتا ہے, تو وہ عام کام عادت نہ ہو کر عبادت میں بدل جاتا ہے. یہ مسئلہ سمجھو کہ یہ علم میری اور آپ کی زندگی کے اندر کتنا خیر لا سکتا ہے. اسی لیے بھائیو, آج کی اس ملاقات میں جو پیغام مجھے دینا تھا وہ یہی پیغام تھا, یہی میرے خطاب کا خلاصہ ہے کہ زندگی کا اصل رنگ عبادت کا رنگ ہے, اور عبادت وہی عبادت ہے جو صحیح علم پر مبنی ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے صحیح بخاری کے اندر یہ عنوان مقرر کیا, باب العلم قبل القول والعمل, باب اس مسئلے, اس حقیقت کے بیان میں کہ علم کا مرحلہ یا علم کا درجہ قول اور عمل سے پہلے آتا ہے. قول و عمل میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے صحیح علم پر اپنی عبادت کی بنیاد رکھو, اور اگر یہ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے, یقین مانیں یہ دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اور آپ کی ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں, کہنے اور سننے سے زیادہ اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.